وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ سورہ نساء کا پہلا رکوع ہم کل پڑھ چکے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں کچھ سماجی اور معاشرتی مسائل کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ ایک معاشرے کے اندر یتیموں کے حقوق کا مسئلہ بہت اہم ہے، چنانچہ آغاز وہیں سے ہوا۔ اسی کے ذیل میں تعدد ازدواج کا معاملہ بھی آیا۔ اب اس کے بعد وراثت کی تقسیم ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ جو بڑا بیٹا ہے اکثر و بیشتر وہ اپنی قوت کے بل پر ساری وراثت کا مالک خود ہی بن بیٹھتا تھا۔ عورتوں کا حق وراثت تو پہلے تسلیم کیا ہی نہیں گیا، لیکن قرآن مجید نے ایک فارمولہ دیا ہے۔ ابتدائی حکم یہ تھا کہ مرنے والا وصیت کر کے جایا کرے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، لیکن بعد میں آ کر یہ پورا رکوع جو ہے اس میں وراثت کا ایک مکمل قانون ہے۔ یہ کچھ کمپلیکیٹڈ بھی ہے، اس کے اندر جامعیت بھی بہت ہے۔ اس ایک رکوع کو آپ پھیلا دیں گے تو پوری قانون کی ایک کتاب، قانون وراثت کی ایک کتاب بن جاتی ہے۔ چنانچہ علماء کے اندر بھی اس قانون وراثت کے ماہر خال لوگ ہوتے ہیں جو خاص اس فیلڈ میں اسپیشلائزیشن کرتے ہیں، لیکن ساری رہنمائی اس ایک رکوع کے اندر موجود ہے۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے، تاکید کرتا ہے اپنی اولاد کے حوالے سے، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ تمہاری اولاد کا جو حق ہے وہ جو وراثت میں، اس میں پہلا اصول یہ ہے کہ مرد کے لیے دگنا ہے عورتوں کے مقابلے میں۔ یہ وراثت کا ایک بہت بنیادی اصول اسلامی قانون وراثت کا، مرد کو دگنا ملے گا عورت کے مقابلے میں۔ عورت کا حق رکھا گیا لیکن اکیرا، مرد کا دوہرا ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، اور اگر پھر صرف عورتیں ہی ہوں، دو سے زیادہ، مرنے والے کی جو ہیں بیٹیاں ہیں دو سے زیادہ ہیں، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو ان کے لیے 2/3 ہوگا اس میں سے کہ جو چھوڑ مرا ہے وہ مرنے والا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر ایک ہی بیٹی ہوگی تو اسے کل وراثت کا نصف مل جائے گا۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ،
اور والدین میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے ان میں سے جو کہ چھوڑ کے گیا ہے وہ مرنے والا، اگر مرنے والے کے کوئی اولاد بھی ہو، اولاد ہو تو والدین میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اور اگر مرنے والے کے کوئی اولاد نہیں ہے اور اس کے وارث جو ہیں وہ والدین ہی ہیں تو اس کی ماں کا حصہ جو ہے وہ 1/3 ہے۔ اب آپ خود بھی کچھ گیپس کو فل کرتے رہیں، ماں کو 1/3 ملا تو باپ کو کیا ملا؟ ڈبل 2/3۔ گویا صرف والدین تھے، اولاد نہیں تھی، کل وراثت جو ہے والدین میں تقسیم ہو گئی اس فارمولے کے تحت۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اور اگر اس کے میت کے کچھ بھائی بھی ہیں، کئی بھائی ہیں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اب ماں کا حصہ ہوگا چھٹا، اور چھٹے سے باپ کا حصہ ہو گیا 1/3 اور باقی جو ہے وہ بھائیوں میں تقسیم ہو گیا۔ من بعد وصیۃ یوصی بها أو دین، بعد اس وصیت کے پورا کرنے کے جو مرنے والے نے کی ہے۔ مرنے والے کو اسلام نے حق دیا ہے کہ وہ اپنی وراثت میں سے 1/3 کے بارے میں وصیت کر سکتا ہے کسی کے حق میں، فلاں دارالعلوم کو دے دو یا فلاں شخص کو دے دو، لیکن جو مستقل وارثین ہیں، اور مستقل وارث کون ہیں مرنے والے کے لیے؟ جو سب سے پہلا لیئر بنتی ہے وہ والدین اور اولاد، اصول اور فروع، یہ پہلا حلقہ ہے۔ اس میں کوئی نہیں ہوگا تو پھر آگے بہن بھائیوں تک جائے گا۔ تو بہرحال یہ جو جن کا حصہ اللہ نے وراثت میں رکھ دیا ہے ان کے حوالے سے وصیت نہیں کر سکتا، انہیں وہی ملے گا جو طے ہے۔ البتہ ان میں سے علاوہ کسی اور کے بارے میں وہ اپنی کل وراثت کے 1/3 میں وصیت کر سکتا ہے کہ میری وراثت میں سے یہ حصہ فلاں شخص کو مل جائے، فلاں غریب کو مل جائے، یا فلاں جو بھی جس کو وہ دینا چاہتا ہو۔ من بعد وصیۃ یوصی بها أو دین، وراثت کی تقسیم کا اصول کیا ہوگا کہ پہلے جو وصیت اس نے کی ہے پہلے وہ ادا کی جائے گی جو مرنے والے نے کی تھی، یا اگر اس کے ذمے کچھ قرض ہے تو وہ ادا کیا جائے گا اس کی وراثت میں سے، تب اس کے بعد بقیہ وراثت تقسیم ہوگی اس فارمولے کے تحت۔ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ اور تمہارے اولاد، تمہارے بیٹے، تم نہیں جانتے کہ تم میں سے کون زیادہ قریب ہے نفع کے اعتبار سے، کون تمہیں زیادہ نفع پہنچا سکتا ہے۔ اس کا امکان ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ بستر مرگ پر ہو، ابھی اس کے والدین بھی زندہ ہیں، اور وہ سوچے کہ میری وراثت میں سے والدین کو بھی حصہ مل جائے گا، ان کو کیا ضرورت ہے، میری اولاد ہی کو سارا ملے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو والدین کا حصہ معین کر دیا اس پہ حکمت ہے، تمہیں نہیں معلوم کہ تمہاری وراثت میں جو والدین کو مل رہا ہے وہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے یا جو اولاد کو مل رہا ہے وہ فائدہ مند ہے۔ تمہارے لیے دعائیں کون کریں گے تمہیں یہ معلوم نہیں ہے، تمہارے لیے مستقبل کا سامان کے حوالے سے فکر کس کو ہوگی۔ چنانچہ اس کو خوش دلی سے قبول کرو، اس تقسیم کو جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے حصہ۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ صاحب علم ہے اور حکمت والا ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اب بیویوں کے حوالے سے بات آ رہی ہے، یا خاوند اور بیوی اس کے آپس کا معاملہ۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارے لیے آدھا مال ہے جو چھوڑ بریں تمہاری بیویاں، إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کے کوئی اولاد نہ ہو۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر تمہاری بیوی جو مری ہے اس کی کوئی اولاد بھی ہے، جس کا انتقال ہوا اس کی اولاد بھی ہے، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو تمہارے لیے اس میں سے اس کی وراثت میں 1/4 حصہ ہے۔ مما ترکن من بعد وصیۃ یوصین بها أو دین، اس مال میں سے کہ جو انہوں نے چھوڑا وصیت کے وہ پورا کرنے کے بعد، کہ جو وصیت انہوں نے کی تھی اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور ان خواتین کے لیے 1/4 حصہ ہے اس میں سے کہ جو تم چھوڑ کر جاؤ گے، تمہاری وراثت میں سے
اگر تمہاری بیوی زندہ ہے تو اس کا حصہ چوتھائی ہوگا. ان لم یکن لکم ولد، اگر تمہارے کوئی اولاد نہیں ہے. فإن كان لكم ولد، اور اگر تمہارے کوئی اولاد بھی ہے تو ظاہر اولاد کا حصہ ہے. فلہن ثمن، تو پھر بیویوں کے لیے 8واں حصہ ہے. مما ترکتم، اس میں سے کہ جو تم چھوڑ کر جاؤ گے. من بعد وصیۃ توصون بها او دین، اس کے بعد کہ جو وصیت تم نے کی ہے اس کو پورا کیا جائے اور جو قرض ہے تمہارے ذمہ وہ ادا ہو جائے. وإن كان رجل يورث كلالة، اور اگر کوئی مرد ہے، کوئی شخص ہے، وہ اس کی وراثت ہے، اس کا انتقال ہو گیا اور وہ میراث ہے، اور وہ خود مرنے والا کلالہ تھا. کلالہ کہتے ہیں کہ جس کا نہ تو کوئی اس کی اولاد ہے اور نہ ہی اس کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے. ایسا شخص جو ہے اگر اس کا انتقال ہو جائے، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس کے کوئی ایک بھائی ہے اور ایک بہن ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور اگر وہ اس سے زیادہ ہوں، زیادہ بہن بھائی ہوں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ سب شریک ہوں گے 1/3 میں، 1/3 میں. مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، بعد اس وصیت کو پورا کرنے کے جو اس نے کی تھی اور جو قرض ہے اس کی ادائیگی کے بعد. غیر مضار، بغیر کسی کو نقصان پہنچائے. پازیٹیولی یہ سارے معاملات ہونے چاہیے. وصیۃ من اللہ، یہ تاکیدی حکم ہے اللہ کی جانب سے. واللہ علیم حلیم، اللہ جاننے والا ہے، صاحب حلم ہے، تحمل والا ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی معین کردہ حدود ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور جو کوئی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے داخل فرمائے گا ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں اور چشمے رواں ہوں گے. خالدین فیہا، اور وہ انہی میں رہیں گے ہمیشہ. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی ہے بڑی کامیابی. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی. وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کی قائم کردہ حدود سے تجاوز کرے گا. يُدْخِلْهُ نَارًا، اللہ اسے داخل فرمائے گا آگ میں، جہنم میں. خالداً فیہا، اور وہ اسی میں رہے گا. وَلَهُ عَذَابٌ مُہِینٌ، اور ایسے شخص کے لیے ذلت آمیز عذاب. وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ، اب یہاں پر سیکشول کرائمز کے حوالے سے بھی ابتدائی احکامات آ رہے ہیں. زنا پر کیا حد ہے، آخری حکم جو ہے فائنل وہ آیا سورہ نور میں، اور وہ ہم پڑھیں گے جا کر 19ویں پارے میں انشاءاللہ. یہ ابتدائی احکام ہیں. وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ، اور تمہاری عورتوں میں سے جو کوئی بدکاری کرے، فحش کا ارتکاب کرے. فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ، تو پھر گواہ لاؤ ان پر 4 مرد ہوں اپنوں میں سے، یعنی مسلمان. فَإِن شَهِدُوا، اگر وہ گواہی دیں. فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو انہیں قید کر دو، بند رکھو گھروں کے اندر. حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتِ، یہاں تک کہ موت ہی انہیں قبض کر لے. یہاں پر دونوں لفظ اکٹھے آئے. توفاہن الموت، موت انہیں لے جائے، اٹھا کر لے جائے، قبض کر لے. او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ پیدا کر دے. وہ اور راستہ کیا تھا کہ جو مستقل قانون ہے وہ بعد میں نازل ہوا سورہ نور میں، کہ شادی شدہ مرد ہے، مرد ہو یا عورت، زنا کرتے ہیں تو اس کی پھر کیا سزا ہے. 100 کوڑوں کا وہاں ذکر ہے، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس بات کو مزید وضاحت کرتے ہوئے کہ یہ 100 کوڑے کی سزا جو ہے وہ غیر شادی شدہ کے لیے ہے، اور اگر شادی شدہ یہ حرکت کرے گا تو اس کی سزا رجم ہے. وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو 2 ایسی حرکت کا ارتکاب کریں. 2 سے مراد پہلے صرف خواتین کا ذکر تھا، کوئی خاتون کرے. اب یہ ہے کہ مرد اور عورت، ظاہر بات ہے کہ اگر زنا کا معاملہ ہو، یا یہ ہے کہ 2 مرد اگر کوئی سیکشول معاملہ کرتے ہیں، جو 2 تم میں سے ایسا کریں. فَآذُوهُمَا،
تو انہیں تکلیف دو، یعنی انہیں سزا دو۔ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو پھر ان سے درگزر کرو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ بھی توبہ قبول فرمانے والا ہے، انتہائی رحیم ہے، مہربان ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، توبہ کے حوالے سے بڑی عظیم آیت ہے اور اس میں ہمارے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ فرمایا اللہ کے ذمے ہے ان لوگوں کی توبہ کرنا، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، کن لوگوں کی توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمے ہے؟ جو نادانی میں یا جذبات کی رو میں بہہ کر کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھیں، کوئی گناہ کر بیٹھیں، ثم یتوبون من قریب، اور پھر فوراً توبہ کریں اس کے بعد۔ یہ نہیں ہے کہ گناہوں میں آگے بڑھتے چلے گئے، فوری توبہ۔ فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی توبہ اللہ قبول فرمائے گا۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ ایسے لوگوں کی توبہ کو اللہ نے فرمایا کہ میرے ذمے ہے کہ میں ان کو ضرور قبول کروں۔ اللہ کے ذمے کوئی شخص کوئی کام لگا نہیں سکتا، البتہ اللہ تعالیٰ خود اپنے ذمے تو لگا سکتا ہے۔ تو یہ ہے توبہ کی عظمت۔ لیکن یتوبون من قریب، جیسے کوئی شخص پھسل جاتا ہے راہ چلتے ہوئے تو پھر وہ پڑا نہیں رہتا، اس کا فوری ایک ریئیکشن ہوتا ہے، انوالنٹری ریئیکشن، وہ فوراً کھڑا ہوتا ہے۔ اس انداز سے واپس آنا چاہیے۔ صراط مستقیم پر چل رہے ہیں، سیدھے رستے پر، گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی بندگی کے رستے پر گناہ کا ارتکاب ہوا، فوراً واپس آؤ صراط مستقیم پر، پلٹو، استغفار کرو۔ توبہ کیا ہے؟ پشیمانی اور ندامت کے ساتھ اللہ کی جانب، اللہ کے حضور میں استغفار کرنا کہ پروردگار تو میری خطاؤں کو معاف فرما دے، اس گناہ کو معاف فرما دے۔ یہ ہے اصل میں توبہ، اور اس میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ آئندہ نہیں ہوگا۔ آگے شرائط آ رہی ہیں، سورہ طٰہٰ میں بھی ہے، سورہ فرقان میں بھی ہے، کہ توبہ اس کی ہے کہ جو پھر آئندہ اپنی اصلاح بھی کر لے، کم سے کم پورا ارادہ ہو کہ آئندہ اس گناہ کا ارتکاب نہیں ہوگا۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور ان لوگوں کی کوئی توبہ نہیں ہے جو گناہ پر گناہ کیے چلے جا رہے ہیں، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب موت کا فرشتہ سرہانے آ کھڑا ہوا، قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں۔ یہ کوئی توبہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں یہ توبہ بے معنی ہے۔ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ہی ان لوگوں کی کوئی توبہ ہے کہ جو مر گئے کفر کی حالت میں۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، عورتوں کے معاملے میں جو اونچ نیچ تھی اس معاشرے کے اندر، جو استحصال تھا، جو ظلم تھا، اس کو پھر ایڈریس کیا جا رہا ہے یہاں پر۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اہل ایمان تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم وارث بن بیٹھو عورتوں کے زبردستی۔ یہ رواج تھا وہاں پر، کیونکہ ایک شادی کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا، بے شمار شادیاں ہوتی تھیں۔ کسی شخص کا باپ کا انتقال ہو گیا تو بڑا بیٹا وراثت پر بھی قابض ہو جاتا تھا، اور دوسری بیویوں کے اوپر بھی وہ نگران بن بیٹھتا تھا کہ وہ بھی نہیں نکل سکتی میری اجازت کے بغیر۔ ان کا مال بھی ہڑپ کرنے کی کوشش ہوتی تھی، اور ان کو زبردستی روکا جاتا تھا کہ اچھا کچھ پیسے دو تو تمہیں ہم آزاد کریں۔ یہ جو ایک استحصال ہو رہا تھا خواتین کا، کہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کو میراث میں لے لو، باپ کی وراثت سمجھ کر، اور انہیں جو ہے وہ اپنے ہاں مقید کر لو۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور نہ روکے رکھو انہیں زبردستی کہ تم ان سے کچھ اپنا دیا ہوا کچھ چھین لو۔ زبردستی روک لیا کہ باپ نے جو تمہیں مہر دیا تھا وہ واپس کرو تو پھر میں تمہیں چھوڑوں گا، یا خود بھی جو ہے اس قسم کی کوئی حرکت کر رہے ہیں۔
الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، گھر میں ڈیٹین کرنے کا تمہیں حق نہیں ہے عورت کو. جب وہ اگر باپ جو ہے وہ اس کا انتقال ہو گیا، اس کی اور بیویاں تھیں، تمہاری سوتیلی مائیں ہیں، تو وہ عدت کے بعد گھر سے نکل سکتی ہیں، ان کو اللہ نے آزادی دی ہے، اور تم اس کو ڈیٹین نہیں کر سکتے. ڈیٹین ایک شکل میں کر سکتے ہو، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، کہ وہ کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں، جیسے کہ پیچھے آیا کہ اگر کوئی عورت ایسی حرکت کرے تو اسے گھروں میں بند کر. یہ ابتدائی حکم تھا. وعاشروہن بالمعروف، اور ان کے ساتھ معاشرت اختیار کرو. یہ وہی لفظ معاشرہ ہے. عاشروہن، رہن سہن ان کے ساتھ اختیار کرو بھلے طریقے پر، معروف طور پر. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ شَيْئًا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اور پھر اگر تمہیں وہ کسی وجہ سے پسند نہ ہو، کچھ کراہت کا معاملہ ہونا شروع ہو گیا، تو کیا عجب کہ ان تکرہوا شیئا، کہ کوئی شے تمہیں ناپسند ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ نے تمہارے لیے اس میں خیر کثیر رکھ دیا ہو. کسی عورت کی ایک عادت کی وجہ سے تم اسے پسند نہیں کر رہے، اس کے اندر دوسری اور کئی خوبیاں ہو سکتی ہیں، اس پر نظر ڈال لینی چاہیے. تو اس پہلو کو نظر انداز نہ کرو. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم ایک عورت کی جگہ دوسری عورت کو بدلنا چاہو، ایک کو طلاق دے کر کوئی دوسری شادی کرنا چاہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم اس عورت کو جسے طلاق دینا چاہ رہے ہو، تم نے ڈھیروں مال دیا ہو مہر کے طور پر، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اب طلاق دیتے وقت اس میں سے کچھ بھی واپس مت لو. أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم ان سے وہ ہتھیانا چاہتے ہو ناحق طور پر اور صریح گناہ کے طور پر. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور تمہیں کیا حق ہے کہ تم اس کو واپس لو، اس مال کو کیسے ممکن ہے. وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جبکہ تم ایک دوسرے کے سامنے بے حجاب ہو چکے ہو، وہ تمہاری بیوی کی حیثیت سے رہی ہے تمہارے پاس. وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ عورتیں تم سے ایک پختہ عہد لے چکی ہیں. یعنی نکاح جو ہے یہ خود ایک بڑا پختہ عہد ہوتا ہے. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، ایک اور بہت بڑی خباثت کہنا چاہیے، بہت ہی ایک برا طریقہ رائج تھا ان کے ہاں، کہ بعض اوقات کوئی شخص جو ہے اپنے باپ کے مرنے والی جو ہیں اس کی جو سوتیلی مائیں ہیں، سوتیلی، ان میں سے کسی کو اپنے حرم میں ڈال دیتا تھا. سوتیلی ماں کو بھی اپنے حرم میں ڈال دیا، اس کو بھی جو ہے وہ گھر میں رکھ لیا بیوی کے طور پر. یہ وہ شکل ہے جو وہاں بھی پسند نہیں کی جاتی تھی، لیکن رواج تھا، ایسی حرکتیں ہوتی رہتی تھی. فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اور نکاح میں نہ لاؤ ان عورتوں کو جن سے نکاح کیا تھا تمہارے باپوں نے، وہ ان کی بیویاں ہیں، تمہاری سوتیلی مائیں ہیں. إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، سوائے اس کے کہ جو اس سے پہلے ہو چکا ہے. اب تک جو کچھ ہو گیا وہ تو ہو گیا، لیکن آئندہ ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، یقیناً یہ بہت ہی بے حیائی کی بات ہے، بڑی بیزار کن چیز ہے، اور بہت ہی برا طریقہ اور چلن ہے. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم، یہ طویل آیت ہے، اور اس کے اندر فہرست ہے ان خواتین کی جن سے نکاح جائز نہیں ہے. محرم خواتین جسے ہم کہتے ہیں، جن سے کسی مرد کا کسی صورت میں نکاح نہیں ہو سکتا، وہ کون سی ہیں، ان کی پوری لسٹ آ رہی ہے. حرمت علیکم امہاتکم، تمہارے لیے حرام کی گئی ہیں، یعنی ان خواتین سے نکاح نہیں ہو سکتا جن کا ذکر آ رہا ہے. کون؟ تمہاری مائیں، وبناتکم تمہاری بیٹیاں، واخواتکم تمہاری بہنیں، وعماتکم تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم تمہاری خالائیں، وبنات الاخ اور بھائی کی بیٹیاں یعنی جسے ہم بھتیجی کہتے ہیں، وبنات الاخت اور بہن کی بیٹیاں جو ہمارے ہاں بھانجی جسے کہا جاتا ہے، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو. دایا کے طور پر کسی نے دودھ پلایا، اب وہ بھی رضاعی ماں ہے، دودھ کے رشتے سے ماں بنی ہے، اس سے بھی نکاح ممکن نہیں ہے. وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ
اور اسی رضاعت کے رشتے سے جو تمہاری بہنیں ہیں، دودھ شریک بہنیں، ان سے نہیں ہو سکتا۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، یعنی ساس جسے ہم کہتے ہیں، خوش دامن۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور تمہاری وہ بیٹیاں اور ان کی وہ بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں۔ ایک شخص نے کسی خاتون سے شادی کی اور اس کا پہلے شوہر سے ایک بیٹی تھی، وہ بھی ساتھ آ گئی، اب یہ ہے ربیبہ۔ تو ایسی لڑکی جو تمہاری بیوی کے پہلے شوہر سے اس کی بیٹی ہے اور جو اب تمہاری پرورش میں ہے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور وہ تمہاری ان بیویوں سے ہے کہ جن سے تم نے صحبت کی ہے، قربت کی ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ، ہاں اگر تم نے نکاح ہوا تھا، اس کے ساتھ بیٹی آئی تھی، لیکن رخصتی نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی، اب تو اس بیٹی سے شادی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر نکاح ہونے کے بعد رخصتی ہو گئی تھی تو وہ جو بیٹی ہے اب وہ حقیقی بیٹی کے معنی میں شمار ہوگی اور اس سے نکاح جائز نہیں ہے جو اس بیوی کی پہلے خاوند سے ہے۔ فلا جناح علیکم، پھر کوئی تم پر حرج نہیں ہے۔ وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں اور بیٹے بھی وہ جو تمہاری پشت سے ہیں، جو واقعی حقیقی بیٹے ہیں، منہ بولے بیٹے نہیں۔ بیٹوں کی بیویاں یعنی بہو جسے ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ بھی حرام کیا گیا تم پر کہ تم دو بہنوں کو اکٹھا کرو اپنے نکاح کے اندر۔ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر یہ کہ جو پہلے ہو چکا، گزر چکا۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ، ہاں ایک اور بھی شے ہے اس میں، وہ عورتیں جو خاوند والیاں ہیں، یعنی جو شادی پہلے سے کسی کے نکاح میں ہیں، ظاہر بات ہے کہ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ شوہر سے انہیں طلاق نہ ہو۔ تو والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، مگر یہ کہ جو تمہاری ملک یمین ہو، اس کا معاملہ مختلف ہے۔ جو لونڈی ہے، کتاب اللہ علیکم، یہ تم پر اللہ کا لکھا ہوا فریضہ ہے، طے شدہ احکام ہے اللہ کی جانب سے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ سب تمہارے لیے جائز ہیں، یعنی ان سے نکاح ہو سکتا ہے۔ ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، بشرطے کہ تم طلب کرو انہیں اپنے مال کے بدلے میں، یعنی باقاعدہ نکاح ہو اور مہر ان کو ادا کیے جائیں۔ محسنین غیر مسافحین، قید نکاح میں لانا مقصود ہو، صرف مستی نکالنا پیش نظر نہ ہو۔ یہ نکاح جو ہے اس کو ایک بڑی سینکٹیٹی دی گئی ہے، اس کا یہ تقدس دیا گیا ہے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، تو جن عورتوں سے تم نے تمتع کیا ہے، فائدہ اٹھایا ہے نکاح کے بعد، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو پھر ان کو ان کا حق جو ہے مہر وہ پورے طور پر ادا کرو۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں کہ تم آپس میں دونوں ٹھہرا لو مقرر کرنے کے بعد، یعنی اپنی رضامندی سے، خوش دلی سے وہ عورت جو ہے تمہاری بیوی اس مہر میں سے کچھ معاف کر دے تو پھر اس کی گنجائش ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا۔ ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات، اصل میں یہ سیکس ڈسپلن کا معاملہ بہت اہم ہے، یہاں پر بڑی تفصیل سے یہ احکامات آ رہے ہیں۔ انسان اپنی عصمت کی حفاظت کرے۔ جس سوسائٹی میں یہ معاملہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور جو ہے یہ بگڑ جاتا ہے، وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس شادی کے انسٹیٹیوشن کو بہت ہی تقدس دیا گیا۔ فرمائے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور تم میں سے جو لوگ اس بات کی قدرت نہیں رکھتے، ان کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے، مقدرت نہیں ہے کہ وہ آزاد مومن خواتین کو اپنے نکاح میں لا سکیں، یعنی ان کے پاس مہر دینے کے لیے نہیں ہے۔ بہرحال
جو آزاد خواتین ہوتی ہیں وہاں پر چونکہ دو سٹیٹس ہوتے تھے، ایک باندیاں غلام اور آزاد، تو بہرحال آزاد جو خواتین ہوتی تھیں ان کے مہر بھی اچھے خاصے ہوتے تھے، اس کا اپنا ایک سٹینڈرڈ تھا۔ تو کس کے لیے ممکن نہیں ہے؟ نکاح کی خواہش ہے، نکاح کی عمر ہے، لیکن مہر ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ فرمایا کیا کرو؟ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو آپس کی مسلمان لونڈیوں میں سے جو تم لوگوں کی مملوک ہیں ان میں سے کسی سے نکاح کر لو۔ اب چونکہ یہ اس دور میں لونڈی غلام کا معاملہ جو ہے وہ عام تھا، اسے اسلام نے کچھ لمٹ تو کیا ہے، لیکن یہ لونڈیوں کا جو انسٹیٹیوشن ہے اس کی آخری حرمت کہیں نہیں آئی، اور اس میں حکمت یہ بتائی جاتی ہے کہ الٹیمیٹلی پھر جہاد ہوگا، اور اصل میں یہ جو پرزنرز آف وار ہوتے ہیں اصل میں ان کو اکوموڈیٹ کرنے کا ایک زیادہ بہتر طریقہ غلام اور لونڈی بنا کر اپنے معاشرے کے اندر کھپا دینا، تو اس کی ضرورت پھر بھی آ سکتی ہے پیش۔ اس زمانے میں تو یہ عام تھا، اور ویسے بھی تجارت بھی ہوتی تھی لونڈی اور غلاموں کی، وہ تجارت تو اب سرے سے حرام ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس حد تک چنانچہ اس میں آخری حکم حرمت کا نہیں آیا کہ یہ چیز جو ہے آئندہ سے ختم ہو گئی ہے، اس ایک امکان کو باقی رکھا گیا ہے۔ تو اس وقت جو احکامات آ رہے تھے وہاں تو یہ لونڈیوں اور غلاموں کا معاملہ بالکل ایک معروف کے درجے میں تھا، وہ تو ایک نارمل صورتحال تھی۔ تو جو اور مسلمان بھی ہو جاتی تھی، بعض لونڈیاں مسلمان ہیں، مسلمان ہو گئی ہیں، تو ان میں سے جو مسلمان ہو ان میں سے کسی سے نکاح کر لو، کیونکہ لونڈی کا سٹیٹس کم ہوتا ہے لہذا مہر کا معاملہ بھی بہت کم ہوگا، البتہ اس میں اس کے مالک کی اجازت چاہیے ہوگی جس کی وہ لونڈی ہے، اور جب وہ ایک دفعہ اجازت دے دے گا تو اب وہ مالک جو ہے وہ اس سے اب تعلق نہیں رکھ سکتا، اب وہ جس شخص کے نکاح میں آ گئی ہے بس اسی کے ساتھ رہ سکتی ہے۔ تو یہ ہے جو ایک فارمولہ دیا گیا۔ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو آپس کی مسلمان لونڈیوں میں سے جو تم لوگوں کی مملوک ہو ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ، اور اللہ بہتر جانتا ہے تمہارے ایمان کو، کتنے پانی میں ہو وہ بہتر جانتا ہے۔ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ، تم سب ایک ہی جنس میں ہو، یہ لونڈی اور غلام یہ تفریق بھی جو ہے وہ آربیٹریری ہے، عارضی ہے۔ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، تو نکاح کر لیا کرو ان سے ان کے مالکوں کی اجازت سے۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کو بھی ان کے مہر دو معروف طریقے پر، البتہ وہ لیول بہت فرق ہو جائے گا اس کا۔ محصنات غیر مصافحات، اور یہ لونڈیاں بھی وہ ہوں کہ جو خود قید نکاح میں آنے والیاں ہوں اور محض مستی نکالنے والیاں نہ ہوں۔ ولا متخذات اخدان، اور چوری چھپے جو ہے وہ دوستیاں رکھنے والیاں بھی نہ ہوں۔ اصل میں لونڈیوں کا معاملہ جو مورل لیول ہوتا تھا وہ عام طور پر کافی نیچا ہوتا تھا، الا ماشاء اللہ۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اور جب ان لونڈیوں میں سے کوئی قید نکاح میں آ گئی، شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا باقاعدہ، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اور پھر ان میں سے کوئی جو ہے وہ فحش کا ارتکاب کرے، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو پھر اس پر ہے آدھی سزا، وہ جو آزاد شرفاء جو خواتین ہیں ان کی سزا کے مقابلے میں نصف ہوگی لونڈیوں کی سزا، یعنی اگر وہاں 100 کوڑے ہیں تو پھر یہاں 50 ہوں گے، علی ھذا القیاس۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِیَ الْعَنَتَ مِنْکُمْ، یہ اس کے لیے ہے، یہ رخصت جو دی گئی کہ لونڈیوں سے شادی کر لو، یہ کوئی اتنی پسندیدہ نہیں ہے، لیکن بہرحال رخصت ہے، اور یہ اس کے لیے ہے کہ جو اپنی عصمت کی حفاظت نہیں کر سکے گا، ڈر ہے اسے کہ میں شاید بھٹک نہ جاؤں اور حفاظت نہ کر پاؤں اپنی عصمت کی۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صبر سے کام لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتا ہے کہ تم پر پوری طرح واضح کر دے تمام معاملات، تمام احکام کو۔ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور چلائے تمہیں
ان لوگوں کے طریقوں پر جو تم سے پہلے تھے، یعنی جو پہلے نیک اور صالح لوگ تھے انہی کے طریقے پر تمہیں چلائے۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر اپنی عنایات جو ہے اس کی بارش کر دے اور تمہاری توبہ کو قبول فرما لے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا۔ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تو چاہتا ہے کہ تم پر رحمت کی نگاہ کرے۔ یہ سارے احکامات اس لیے ہیں تاکہ تم اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاؤ۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور وہ لوگ کہ جو اپنی خواہشات اور شہوات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ اپنے نفس کے غلام ہیں، نفسانی خواہشات کے غلام بنے ہوئے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم راہ حق سے بالکل ہی بھٹک جاؤ۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم پر سے بوجھ ہلکا کرے۔ شریعت کے احکام ایسے ہیں کہ جو سخت نہیں ہیں، ان کے اندر بڑی گنجائشیں بھی ہیں، اور وہ ہیں جو انسانی فطرت کے عین مطابق ہیں۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، پیدا کیا گیا ہے انسان کو ضعیف، اس کی خلقت میں کچھ کمزوریاں ہیں، اس کے اندر بہرحال دنیا کی محبت، مال کی محبت، اور اس کے جو ہے وہ جنسی معاملے کے اندر جو ہے عدم توازن، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اس کے اندر اس کی کمزوریوں میں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، عفت اور عصمت کے حوالے سے احکامات دینے کے بعد اب معاشرے کے اندر جو تجارت کے مسئلے ہیں اور مال کا جو یہ لینا دینا ہے، اس میں جو ناانصافی ہوتی ہے، اس میں جو ظلم ہوتا ہے، اب اس کو ایڈریس کیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طور پر، ناحق طور پر مت کھایا کرو۔ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، سوائے اس کے کہ وہ کوئی تجارت ہو، باقاعدہ کوئی لین دین ہو، بارگین ہو، تجارت کی شکل میں ہو اور تمہاری آپس کی خوشی سے، رضامندی سے ہو۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور دیکھو آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ ایک تو حرمت مال ہے، کسی کا مال ناجائز طور پر ہڑپ نہ کرو۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان کی جان کی جو ہے وہ بڑی حرمت ہے، اس کی قدر و قیمت ہے، اس کی ویلیو ہے، اس کے اندر بھی جو ہے امبیلنس نہیں ہونا چاہیے۔ ولا تقتلوا انفسکم، آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہے۔ ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما، اور جو کوئی ایسی حرکت کرے گا، ان گناہوں کا ارتکاب کرے گا زیادتی کرتے ہوئے اور ظلم کی راہ سے، فسوف نصلیہ نارا، تو ان قریب ہم اسے ڈالیں گے آگ میں، جہنم کی آگ میں۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ چیز اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے ہم نے تمہیں منع کیا ہے، بڑے بڑے گناہ جن کا بڑے اہتمام سے ذکر ہے، جیسے ابھی بات آ گئی جان اور مال محترم ہے، کسی کا مال نہ حق نہ کھاؤ، کسی کے جو ہے انسانی جان جو ہے اس کی حرمت کو پابند نہ کرو۔ اسی طریقے سے یہ سیکشول کرائم کا ذکر آ گیا، یہ جن سے روکا گیا بڑے بڑے گناہ، اگر تم ان سے باز رہو، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم معاف کر دیں گے تمہارے چھوٹے گناہ۔ بہت سے چھوٹے گناہ وہ ہیں جو احادیث میں آتا ہے کہ وضو کرنے سے ہی جھڑ جاتے ہیں۔ وندخلکم مدخلا کریما، اور وہ داخل کرے گا تمہیں بڑے عزت کے مقام میں۔ ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، اور دیکھو تمنا نہ کیا کرو ان چیزوں میں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اب یہ ایک بڑا سینسٹیو ایشو آگے آ رہا ہے، اور وہ ہے میاں بیوی کے جو ہے آپس کا معاملہ اور مرد اور عورت کا توازن۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور تمنا نہ کیا کرو ان چیزوں میں جن میں اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یہ فیصلہ اللہ کا ہے، کسی کو عقل زیادہ دے دی، کسی کو جسمانی قوت زیادہ دے دی، کسی کو جو ہے وہ خوبصورت زیادہ بنا دیا، اب یہ کسی کو امیر بنا دیا، کوئی غریب کی کٹیا میں پیدا ہو گیا۔
یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس میں اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اس میں جو ہے وہ روگ لگا لینا کہ جی یہ مجھے کیوں نہیں ملا اور میں کیوں نہیں اس سے محروم رہ گیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ اپنا ہی بگاڑ کرنے کی والی بات ہے۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، مردوں کے لیے حصہ ہے اپنی کمائی میں سے اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اپنی کمائی میں سے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ جہاں بھی آیا سوائے ایک ایکسیپشن کے، کسب کا لفظ، ہر جگہ نیکی یا بدی کمانے کے حوالے سے آیا۔ کمائی کیا ہے کہ میں نے نیک کام کیے ہیں یا گناہ کے کام کیے، یہ ہے اصل میں کمائی۔ تو جن چیزوں میں اللہ نے کسی کو فضیلت دے دی اس میں تمنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو قبول کرو جیسے ہے، اللہ کی اس جو اس نے تمہارے لیے مقدر رکھ دیا ہے اس کو مانو۔ البتہ نیکی کا کام کرو گے تو اس میں کوئی نہیں ہے کہ فلاں کو زیادہ ملے گا ثواب اور فلاں کو کم ملے گا، سب کو برابر مل رہا ہے۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، جو بھی وہ کمائی کریں گے، خیر نیکی کمائیں گے، انہیں پورا پورا ملے گا، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، اس میں کوئی نئی تخصیص نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، اس کا سوال کرو، جتنا مانگو گے وہ زیادہ سے زیادہ عطا کرے گا۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہم نے ہر کسی کے لیے مقرر کر دیے ہیں وارث اس مال کے جو چھوڑ مرے ماں باپ یا رشتہ دار۔ یہ طے ہو چکا ہے، وراثت کا قانون آ چکا، سب کے لیے معین ہو گئے۔ ایک سوال رہ گیا تھا، اس کا جواب یہاں دیا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر جو مواخات کرائی تھی مسلمانوں کے درمیان، ایک مہاجر ایک انصاری بھائی بھائی بنا دیے، یہ بھائی جو ہیں کیا ان کا اعتبار بھی ہوگا وراثت کی تقسیم میں، کیا ان کا بھی حصہ ہے یا نہیں؟ اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ والذین عقدت ایمانکم، اور وہ لوگ کہ جن سے تمہارا کوئی معاہدہ ہو گیا تھا، وہ مواخات والا معاملہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا تھا، فآتوہم نصیبہم، وراثت میں تو ان کا حصہ نہیں ہے لیکن تم ان کو ان کا حصہ دے سکتے ہو، یعنی ان کے حق میں وصیت کر کے جاؤ۔ اگر چاہتا ہے کوئی شخص کہ میں اپنے اس بھائی کو جو میرا مواخات کے رشتے سے بھائی بنا ہے، وراثت میں میری وراثت میں سے اس کو ملنا چاہیے، تو 1/3 میں وہ وصیت کر سکتا ہے، وہ وصیت کر دے، لیکن مستقلاً اللہ تعالیٰ نے ان کا وراثت میں حصہ نہیں رکھا۔ وہ قانون وراثت وہی ہے جو پہلے رہے، بیان ہو چکا۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، اب یہ فضیلت کی بات آ رہی تھی، اب وہ سینسٹیو ایشو آیا۔ مرد حاکم ہیں عورتوں پر، یہ ترجمہ کیا ہے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے۔ قوام کسی نے نگران کیا ہے، بہرحال جو بھی ہے، گھر کے ادارے کا سربراہ بنایا گیا ہے مرد۔ یہ آج کا دور ہے جو اس میں شانہ بشانہ اور برابری کے جو ہے نعرے بہت زیادہ پوری دنیا میں لگ رہے ہیں۔ مرد کا اپنا ایک رول ہے، اس کا اپنا، اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق کیا ہے، اس کو ایک اور رول دیا ہے، خواتین کو ایک اور رول دیا ہے، اپنا اپنا رول دیا ہے۔ اس کو ٹوٹلی برابر کر دینا ہر اعتبار سے یہ مناسب نہیں ہے۔ اور یہاں پر خاص طور پر جب گھر کا ادارہ وجود میں آ گیا تو گھر کے ادارے کا ایک سربراہ ہوگا۔ نکاح سے گھر کا ادارہ وجود میں آتا ہے، ایک مرد اور ایک عورت نکاح کے رشتے میں بن گئے۔ اب یہ جو گھرانہ ہے، یہ جو ادارہ ہے، اس کا سربراہ کون ہے، ہیڈ کون ہے، یہ ہے ایشو سارا، وہ ہے۔ یہ مقام مرد کو دیا، کیوں؟ اس کا جواب بھی آگے دیا، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، ایک تو اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، یہ اس کا اختیار ہے، اور مردوں کو اللہ نے اس معاملے میں فضیلت دے دی ہے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس لیے کہ وہ اپنے مال جو ہیں خرچ کرتے ہیں، مہر وہ دیتے ہیں۔ اسلام نے نان نفقے کی ذمہ داری مرد پر ڈالی، عورت پر قطعاً نہیں ڈالی۔
آج پوری دنیا میں تصور یہ ہے اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ گھر کا ادارہ تو دونوں نے مل کے چلانا ہے، دونوں ملازمت کریں، دونوں جاب کریں، عورت بھی اپنا حصہ ڈالے، یعنی گھر کا ادارہ تباہ ہو جائے۔ اس کا جو الٹیمیٹ اینڈ ہے وہ کیا ہے؟ بچے رول جائیں، بچوں کو چھوڑ دو، انہیں جو ہے وہ موویز دکھاؤ، انہیں کارٹون موویز دکھاؤ، جو کلچر وہ چاہتے ہیں وہ سارے کا سارا ان کے ذہن میں پلایا دیا جائے گا، گھر میں انہیں مصروف رکھو، تم اپنے اپنے کام کرو۔ یہ عورت کی آزادی نہیں ہے، یہ گھر کے خاندان کے ادارے کی تباہی۔ تو یہ ذمہ داری مرد کی ہے۔ عورت اگر لکھپتی بھی ہو، لکھپتی تو ایک پرانے زمانے کی اصطلاح ہے، اب تو کروڑ پتی ہونا چاہیے، اور اس کا شوہر جو ہے وہ بیچارہ اس کے پاس مشکل سے گزارے کے لیے ایک مہینے کا جو ہے وہ اس کے کچھ سیلری میں پورا ہوتا ہو، تب بھی عورت چاہے تو ایک پیسہ بھی نہ دے۔ مرد کو ہے ذمہ داری نان نفقے کی ساری مرد پر۔ ہاں وہ تعاون سے اگر کوئی اس میں حصہ ڈالنا چاہے تو غور بات ہے، لیکن ذمہ داری مرد کی۔ چنانچہ اب اگلی آیت مزید پڑھیے جو اسی حوالے سے ہے، فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ۔ پس نیک عورتیں کون ہیں؟ نیک خواتین، ان کا پہلا وصف ہے کہ وہ تابعدار ہیں۔ گھر کے ادارے کا جو سربراہ ہے اس کی تابعداری کرنے والی ہے، تبھی معاملہ ٹھیک چلے گا۔ اگر وہ اس کی اس حیثیت کو قبول نہ کرے بحیثیت سربراہ، تو پھر تو قدم قدم کے اوپر آپ دیکھیں چک ہوگی اور مسائل کھڑے ہوں گے۔ حافظات للغیب، اور اس کی غیر موجودگی میں اس کی حفاظت کرنے والیاں، گھر کی بھی حفاظت، اس کی عصمت و عفت کی بھی حفاظت اور بچوں کی بھی حفاظت، بما حفظ اللہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی رازوں کی حفاظت فرمائی ہے۔ یہ ہے خواتین کا اصل رول جو ہونا چاہیے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں جن سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو، وہ تمہارے اس حیثیت کو کہ گھر کا ادارے کا سربراہ مرد ہے وہ تسلیم نہیں کر رہی، وہ بار بار جو ہے وہ اس میں ٹانگ اڑا رہی ہیں، ضد کرتی ہیں، مخالفت کرتی ہیں مردوں کے حکم کی۔ کیا کرو؟ فَعِظُوهُنَّ، سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ان کو سمجھاؤ، بجھاؤ، نصیحت کرو۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور اپنے بستروں سے، دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ بستروں سے الگ کر لو، کچھ عرصے کے لیے کنارہ کشی۔ یہ کس لیے ہے؟ تادیبی کارروائی، تاکہ وہ اپنے طرز عمل کی اصلاح کریں۔ سرکشی، مرد اگر سربراہ ہے تو اس کے نیچے جو ہے اس کی اصل ڈیوٹی کیا ہے کہ اس کی تابعداری کرے، اس کے ساتھ ہم آہنگی کرے، اختیار کرے۔ ہم آہنگی اختیار نہیں ہو رہی، تابعداری نہیں ہو رہی، تو پہلے سمجھانا بجھانا ہے، پھر بستروں سے الگ کرنا ہے، اور آگے الفاظ یہ ہیں وَاضْرِبُوهُنَّ۔ یہ لفظ آسانی سے ہضم نہیں ہوتا، خاص طور پر آج کے دور میں، لیکن یہ ہے ترجمہ اس کا کہ پھر انہیں مارو، جس کی تشریح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ سخت مار نہ ماری جائے، نشان نہ پڑے، کوئی جو ہے چہرے پر نہ مارو، لیکن تادیباً یہ کام کیا جا سکتا ہے، اور یہ قرآن مجید نے اس کی اجازت دی ہے، تاکہ گھر کا ادارہ جو ہے وہ اپنی حدود میں رہے اور پراپرلی پازیٹیولی آگے چلے۔ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ دیکھیے گھر کے ادارے کی جتنے آئلی قوانین جس تفصیل سے آئے ہیں قرآن مجید میں، باقی کوئی قوانین نہیں آئے۔ بنیاد تو یہ ہے گھر، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے ابلیس کی۔ آج کے دور میں یہ تمام جنہیں آپ ترقی یافتہ ممالک کہتے ہیں اور سر اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں، وہ گھر کا ادارہ تباہ ہے، اور ان کے سوچنے سمجھنے والے واقعی پریشان ہیں کہ ہم خودکشی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ حقیقت ہے، تو اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو یہ ہے تیسرا سٹیپ، لیکن یہ صرف تادیباً سمجھانے کے لیے ہونا چاہیے، منیمم لیول پر۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، دیکھیے آگے الفاظ کیا آ رہے ہیں، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنا شروع کر دیں، تمہارے اس حیثیت کو مانیں کہ تم گھر کا سربراہ ہو اور انہیں اطاعت کرنی ہے، اس بات کو ذہناً جب تسلیم کر لیں عملاً، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا،
اب خامخواہ جو ہے تلاش مت کرو الزام کی راہ، یہ نہ ہو کہ بہانے سے پھر جو ہے پھر ان کے اوپر یہ تم اپنا غصہ نکالنے کے لیے یہ آخری تیسرا حربہ بھی استعمال کرو، نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ جب انہوں نے تمہاری اطاعت قبول کر لی ہے اور تمہارے آگے سر جھکا دیا ہے اس معاملے میں، تو پھر آگے جو ہے مزید کوئی کارروائی نہیں کرنی چاہیے، پھر ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہو۔ ان اللہ کان علیا کبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ بلند و برتر ہے، سب سے بڑا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یہ دونوں جو ہیں آپس میں ان میں ضد پیدا ہو گئی ہے، اصلاح نہیں ہو رہی، معاشرے گھر کے اندر عورت اور مرد جو ہیں ان میں کسی طرح مصالحت نہیں ہو پا رہی، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور اندیشہ ہو کہ اب معاملہ طلاق کی طرف بڑھے گا تو کیا کرو، ایک حکم، ایک منصف کھڑا کرو مرد کے گھر والوں میں سے اور ایک منصف عورت کے گھر والوں میں سے، حکم۔ ان یریدا اصلاحا، اور اگر وہ دونوں اصلاح چاہیں گے، یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ ان میں موافقت پیدا فرما دے گا۔ حکمین کا رول ہوتا ہے دونوں کی جو ہے وہ شکایات سن کر اور پھر مصالحت کرانا بڑی حکمت کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے کہ ہر بات جو اس نے ادھر کہی ہے وہ وہاں بھی بتانی ہے اور اس نے جو کی ہے وہ یہاں بتانی ہے، اس سے تو معاملہ بگڑتا ہے۔ حکمت کے ساتھ معاملے کو لے کر چلے ہوئے تو معاملہ سلجھ جائے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، باخبر ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر